هذا يسأل يقول: يا شيخنا، في هذه الأيام في أوروبا يجتمع المسلمون لإقامة المظاهرات معتقدين النصر بذلك لإخوانهم في بلاد الشام، هل يجوز إقامة ذلك في بلاد الكفر؟ أولا، قبل أن تسأل هل يجوز إقامة ذلك في بلاد الكفر، قل: هل يجوز إقامة المظاهرات أصلا في الشرع؟ لأن هذا الحكم لا يختلف في بلاد الإسلام أم في بلاد الكفر، الحكم واحد. وقد بينا مرارا أن هذا ليس من هدي الإسلام، أعني إقامة المظاهرات والاعتصامات وغير ذلك، ليس من الشريعة في شيء. وتكلم العلماء في هذا وألفت كتب في هذا، وكتب شيخنا العلامة الناقد الناصح الأمين شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله مبينا حكم المظاهرات في الشريعة الإسلامية، وغيره من أهل العلم كتبوا أيضا وتكلموا. فالأمر بين وظاهر. كونك في بلاد الكفر لا يعني لك أن تفعل أمرا لا يجوز في الشرع. ومن ظن أن الاعتصامات والمظاهرات هي سبيل النصر؟ كم الذين خرجوا سنوات وطوال ومرات وكرات ما رجعوا إلا خائبين، ما رجعوا بشيء. حتى ولو رجعوا لا يعني أن هذا الفعل يعني ماذا مسوغ له شرعا أبدا. فلا تفعل، ولا يجوز لك أن تحث غيرك أن تفعل، بل ولا يجوز لك أن تعتقد أن هذا يجوز في بلاد الكفر دون بلاد أهل الإسلام، لأن هذا الفعل ليس من الشريعة في شيء. وقد ذكرنا لكم فيما مضى أن بعضهم أورد على شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أنه لو أذن ولي الأمر، يعني يسمح بالمظاهرات، قال هي أصلا لا تجوز، هي لا تجوز أصلا، ولو أذن بها فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. بارك اللہ فیک. غیر مسلم ممالک میں مظاہرات کا حکم. فضیلت الشیخ عبداللہ بن عبد الرحیم البخاری حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سائل کہتا ہے کہ شیخنا، ان دنوں یورپ میں مسلمان مظاہرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اسی کے ذریعے ان کے شام میں موجود بھائیوں کے لیے نصرت آئے گی. کیا بلاد کفر یعنی کافروں کے ممالک میں اس طرح کرنا جائز ہے؟ شیخ فرماتے ہیں جواب میں کہ اولاً قبل اس کے کہ آپ پوچھیں کیا ان مظاہرات کو بلاد کفر میں کرنا جائز ہے، یہ کہیں کہ کیا اصلاً ہی مظاہرات کرنا شریعت میں جائز ہے کہ نہیں، کیونکہ بلا شبہ یہ حکم اسلامی ملک یا کافر ملک کے فرق کی بنا پر مختلف نہیں ہوتا، حکم تو ایک ہی ہے. ہم کئی بار یہ واضح کر چکے ہیں کہ یقیناً یہ اسلام کے طریقے میں سے ہے ہی نہیں، یعنی مظاہرات کرنا اور دھرنے دینا وغیرہ، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اور علماء کرام نے اس بارے میں کلام کیا ہے اور اس تعلق سے کتابیں لکھی گئی ہیں. اور اس بارے میں ہمارے شیخ علامہ ناقد و ناصح و امین شیخنا الشیخ ربیع حفظ اللہ نے بھی لکھا ہے، جس میں شریعت اسلامیہ میں ان مظاہرات کا حکم واضح فرمایا ہے، اور ان کے علاوہ بھی دیگر اہل علم نے اس بارے میں لکھا ہے اور کلام فرمایا ہے. تو یہ معاملہ بالکل واضح اور ظاہر ہے. آپ کا کسی کافر ملک میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایسے کام کریں جو شریعت میں جائز نہیں. جس کا یہ گمان ہو کہ دھرنے اور مظاہرات نصرت کا راستہ ہیں، تو کتنے ہی لوگ اتنے سالوں طویل مدتوں بارہا نکلتے رہیں مگر نامراد ہی لوٹے، کچھ لے کر واپس نہ لوٹے، بلکہ اگر کچھ لے کر لوٹ بھی آئیں تب بھی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ شرعی طور پر اس عمل کی گنجائش ہے. آپ ایسا نہ کریں، اور نہ یہ آپ کے لیے جائز ہے کہ کسی اور کو ایسا کرنے پر ابھاریں، بلکہ آپ کے لیے تو یہ تک جائز نہیں کہ آپ اعتقاد رکھیں کہ یہ اہل اسلام کے ملک سے ہٹ کر کافروں کے یہاں جائز ہے، کیونکہ اس فعل کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں.
ہم نے آپ کے سامنے جو کچھ پہلے بھی ہو گزرا ہے یہ ذکر کیا تھا کہ ان میں سے بعض نے ہمارے شیخ الشیخ محمد العثیمین رحمہ اللہ پر یہ سوال وارد کیا تھا کہ اگر ولی امر یعنی حکمران ہی خود مظاہرات کرنے کی اجازت دیتا ہو تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ یہ اصل میں ہی جائز نہیں، اگرچہ اس کی اجازت ہی کیوں نہ دی گئی ہو، کیونکہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں، اطاعت تو صرف معروف ہی میں ہوتی ہے۔ بارک اللہ فیک۔